شوق کو کبھی پالا نہیں جاتا، کانچ کے کھلونے کو کبھی اچھالا نہیں جاتا۔ شوق کو کبھی پالا نہیں جاتا، کانچ کے کھلونے کو کبھی اچھالا نہیں جاتا۔ مل جاتی ہے منزل کوشش کرنے پر، ہر بات کو قسمت پر ٹالا نہیں جاتا۔ جی ہاں بچوں، آج کا یہ ویڈیو ہمارے لیے بہت مہتوپورن ہو رہی ہے اور آپ کے لیے بھی ہونے جا رہی ہے۔ جی ہاں، آپ سبھی کے اس فارسی کوشچن پیپر کو لایا ہوں اس لیے کہ آپ سبھی کا جو فارسی سے سوال آتے ہیں 2 نمبر کے اور آبجیکٹیو ٹائپ کے، تو یہیں سے سوال آتے ہیں، اس سے باہر کہیں نہیں آئیں گے۔ آپ ویڈیو کے لاسٹ تک دیکھیں گے تاکہ آپ سبھی کو پتہ چلے۔ جی ہاں، جیسا کہ آپ سبھی کے سامنے میں نے کچھ باتیں کہی شروع میں، ان کو آپ دھیان میں رکھیں گے، اسی لیے کہا جا رہا ہے کہ آپ کسی بھی بات کو قسمت پر مت ٹالیے گا۔ تو چلیے آپ محنت کیجئے، آپ کو انشاءاللہ منزل ضرور ملے گی۔ تو دیکھتے ہیں، سب سے فرسٹ کوسچن میں آپ دیکھیں گے، سوال کر رہا تاریخ طبری کس مصنف سے منسوب ہے۔ یہ جو سوالات ہیں فارسی کا فوقانیہ کا ہے، تو یہ تاریخ طبری جو ہے ابو علی جبیر طبری سے مصنف، اس کے مصنف وہی ہیں۔ اس کے بعد کہہ رہا کتاب نگارستان کس سن میں تالیف ہوئی، تو یہ 959 ہجری میں تالیف ہوئی تھی ان کی کتابیں نگارستان کی۔ آگے دیکھیں گے، ابو علی جبیر طبری کے باپ کا نام کیا تھا، ان کے والد کا نام محمد بن عبداللہ بلعی تھا۔ یہ آپ کو 2 نمبر میں بھی سوال پوچھے جاتے ہیں۔ اب آگے دیکھیں گے، تاریخ طبری کا فارسی ترجمہ کس نام سے مشہور ہوا، تو تاریخ بلعمی کے نام سے مشہور ہوا تھا۔ آگے دیکھیں گے بچوں، فارسی کا کوشچن کہہ رہا ہے کہ اسلامی جھنڈا عالم کس کے ہاتھ میں تھا، تو یہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کے ہاتھ میں تھا۔ آگے دیکھیں گے، قابوس نامہ کس کی تصنیف ہے، ان کو آئی لیں گے، یہ پوچھا گیا ہے، بار بار پوچھا بھی جاتا ہے۔ تو یہ جو ہے جواب اس کا ہو جائے گا امیر عنصر المعالی کیکاؤس کی ہے۔ آگے دیکھیں گے بچوں، دربان افزودنی گہرا، تو یہ کیا چیز ہے بچوں، دربان افزودنی گہرا از افزونی ہنر کس کتاب سے ماخوذ ہے، تو یہ قابوس نامہ سے ماخوذ ہے۔ اب آگے دیکھیں گے بچوں، شجاعت یک بانوی ایرانی کس کتاب سے ماخوذ ہے، تو یہ ہو جائے گا قابوس نامہ سے۔ آگے دیکھیں گے، کہہ رہا سیاست نامہ کس مصنف کی کتاب ہے، تو جواب نظام الملک طوسی کی کتاب ہے۔ اگلا دیکھیں گے، نظام الملک طوسی کس بادشاہ کے وزیر تھے، تو جواب ہو جائے گا ملک شاہ سلجوقی کے بادشاہ تھے۔ اگلا دیکھیں گے، نظام الملک طوسی کی وفات کس سن میں ہوئی، تو جواب 485 ہجری میں ہوئی تھی۔ چلتے ہیں اب آگے کی طرف، ہم دیکھتے ہیں، کہہ رہا سوال حکایت محمود پیرزنی کس کتاب سے ماخوذ ہے، سیاست نامہ سے۔ ان میں سے نظام الملک طوسی کی کون سی کتاب ہے، تو سیاست نامہ۔ اب آگے دیکھیں گے بچوں، کہہ رہا حکایت ملک زادہ کوتاہ کس مصنف سے منسوب ہے، تو شیخ سعدی شیرازی سے ماخوذ ہے۔ اب چلتے ہیں بچے اگلے سوال کی طرف، ہم کہہ رہا ہے ابتدائے آفرینش سے 300 ہجری تک کے حالات کس کتاب میں درج ہے، تو تاریخ طبری میں درج ہے۔ یہ سوال کو آپ بھی آئی لیں گے۔ اب آگے چلتے ہیں، فضیلت نماز روزہ کس کتاب کا مضمون ہے، تو یہ جو ہے بچوں، یہ کون سی کتاب کا ہے، تو یہ قابوس نامہ کا ہے۔ آگے دیکھیں گے، متوکل اور فتح کی کہانی کس کتاب میں ہے، تو قابوس نامہ میں۔ آپ ان کو بھی آئی لیں گے، ان سب کو رٹیں گے، اچھی طرح سے یاد کریں گے۔ چلتے ہیں اب آگے کوشچن کی جانب، کہہ رہا قابوس نامہ کس کی تالیف ہے، تو امیر عنصر معالی کیکاؤس کی ہے۔ قابوس نامہ کا اصلی نام کیا تھا، تو کتاب النصیحہ ہے۔ قابوس نامہ کا اصلی نام کیا تھا، تو کتاب النصیحہ۔ اگلا کوشچن دیکھیں گے، فردوسی کا نام کیا ہے، تو استاد حکیم ابو القاسم۔ اگلا کوشچن دیکھیں گے، برفی کون تھا، تو برفی ایک لالچی خرگوش تھا۔ نگارستان کے مصنف کون تھے، تو قاضی احمد غفاری۔ ان میں سے ابو علی محمد بن عبداللہ بلعمی کی کتاب کون سی ہے، تو جواب تاریخ طبری ہے۔ یہاں دیکھیں گے جواب اس کا، حکایت المتوکل و فتح کس کتاب سے ماخوذ ہے، تو قابوس نامہ سے ہے۔
चलते हैं अब अगला क्वेश्चन की जानिब। कह रहा है जिन अशार में हुस्न व इश्क की बातें हों उसे क्या कहते हैं? तो गज़ल कहते हैं। जिस शायर में शायर अपना तखल्लुस पेश करता है उसे क्या कहते हैं? मक्ता कहते हैं। जिस सिन्फ में शायरी में किसी की तारीफ़ या हुजू की जाए उसे क्या कहते हैं? तो कसीदा कहते हैं। जवाब देख रहे होंगे आप, यहाँ लिखा हुआ है। उसके बाद तशबीब किस सिन्फ शायरी का जुज़ है? तो जवाब कसीदा का है। कसीदा का पहला शायर क्या कहलाता है? जवाब मतला कहलाता है। कसीदा की इब्तिदा कहाँ से हुई? जवाब अरब से। इनको आप BBI लेंगे, ये अरब वाला को। जिस नज़म में खुदा की तारीफ़ बयान होती है उसे क्या कहते हैं? ये तो आपको पता होगा, इसे हम्द कहते हैं। उसके बाद चार चीज़ों से पाक रखने की नसीहत किस नज़म में है? तो अमल खालिस में है। इनको भी आप BBI लेंगे। चलते हैं अगला। कह रहा है अबू अली सीना का असल नाम क्या था? तो इसका था अबू अली इसका जो हुसैन नाम था, अबू अली सीना का हुसैन नाम था। उसके बाद अबू अली सीना कितने साल की उम्र में तबीब हो गए थे? जवाब 18 बरस की उम्र में। आगे देखते हैं बच्चों क्या है। कह रहा अबू अली सीना का इंतकाल किस सन में हुआ? तो जवाब 447 हिजरी में हुआ था। अबू अली सीना की कब्र कहाँ है? तो हमदान में है। अगला है फिरदौसी कहाँ पैदा हुए? जवाब तूस में पैदा हुए थे। अब ये जितने भी क्वेश्चन हमने कराया है फारसी फ़ौक़ानिया 2022 के लिए, इनको आप अच्छी तरह से याद करेंगे। इनमें बहुत सारे BBI क्वेश्चन थे और आपको ये कह दूँ कि इनमें कुछ आपको आवाज़ें आ रही होंगी बीच में, तो उनको आप नज़रअंदाज कीजिएगा, माफ़ कीजिएगा दोस्तों। बगल में कुछ चल रहा था, इनके वजह से आ गया। तो देखते हैं दोस्तों, फिर अगली वीडियो में हम आपके हिंदी के मुहावरात क्वेश्चन लाएंगे, जो मुहावरा पूछे जाते हैं हिंदी फ़ौक़ानिया में, उन पर हम चर्चा करेंगे। जी हाँ, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक आप हमें